سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. اور آج ہم کون سی سنت لے کر آئے ہیں؟ سبحان اللہ. آج جس سنت کے بارے میں بات کرنا ہے، آج گویا میں کہوں کہ یہ اسلام کا حسن ہے، خوبصورت ترین اسلام کی تعلیمات میں سے یہ ایک عمل ہے. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو ہمارے محلوں میں، ہمارے پڑوس میں گویا خوشیاں آ جائیں گی اور لوگوں کے دلوں میں، بڑی مسلمانوں کے دلوں میں جس کو آپ کہیں کہ خوشیاں داخل ہوں گی. یہ کون سا عمل ہے ضرور آپ کو بتاتے ہیں. یہ وہ عمل ہے کہ جو اگر رائج ہو جائے تو محلوں میں خوشیاں آ جائیں، پڑوس کے لوگ تو بہت زیادہ خوش ہو جائیں. ایسا کیا عمل ہے ضرور بتاتے ہیں آپ کو، مگر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کا نام سبحان اللہ جب بھی لیا جائے سر ادب سے جھک جاتا ہے. ایک بہت عظیم ہستی ہیں، علم کا سمندر ہیں، فقہ کے امام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق کریمہ کیسے. آپ کے پڑوس میں ایک شرابی نوجوان رہتا تھا، شراب پی کر رات کو آتا، خوب گل گپاڑا کرتا، رات کو بہت شور شرابہ کرتا، اور حضرت کو یقیناً اس سے تکلیف ہوتی. شور کی حالت میں نہ آپ آرام کر سکتے ہیں نہ مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال وہ برابر میں رہتا تھا اور شور کرتا تھا. ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات اس کی آواز نہ سنی، وہ شور نہ سنا. تو فجر کے بعد آپ اس کے بارے میں آپ نے معلومات کی کہ وہ برابر میں پڑوسی کی آواز نہیں آئی، اس کے شور کی آواز نہیں آئی. تو بتایا گیا کہ کوتوال نے، یعنی اس علاقے کے جو پولیس انسپیکٹر کہہ لیں، تو کوتوال نے جو ہے وہ اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. نشے کی حالت کی وجہ سے اسے جیل میں ڈال دیا گیا. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ صبح سویرے کوتوال کے جو ہے وہ گھر تشریف لے گئے. ابھی اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو پتہ چلا کہ امام اعظم آ گئے. آپ کا تو شہرہ پورے ملک میں تھا. تو وہ ننگے پیر ننگے سر دوڑتا ہوا دروازے پر آ کر کہتا، حضور آپ میرے آستانے پر، حضور آپ میرے دروازے پر، میری اتنی اوقات ہو گئی کہ وقت کے امام میرے دروازے پر آئیں گے. اللہ اکبر. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے پڑوسی کو رات اٹھا لیا ہے اور اسے قید کر دیا ہے. تو وہ کہتا ہے، یا سیدی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے اسے آزاد کیا، بلکہ کل رات جتنے قید میں آئے تھے لوگ سب کو آزاد کر دیتا ہوں. آپ نے کرم فرمایا، آپ کے قدم لگے، نہایت تعظیم کی، ہاتھ چوما اور حضرت کو رخصت کیا اور اس بندے کو بھی حضرت کے ساتھ ہی کر دیا. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آگے آگے جا رہے ہیں اور وہ شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ کیا ہم نے تمہارا حق ضائع کیا؟ اللہ اکبر. تو وہ شخص کہتا ہے، نہیں حضرت آپ نے تو میری رعایت کی، اللہ پاک آپ کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی بہترین جزا عطا فرمائے. میں آپ رحمۃ اللہ تعالی کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں کہ میں اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اب میں نے جو غلط کام کیے میں اس سے توبہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے ذریعے اللہ کی عبادت کرنے لگا، ان سے علم سیکھنے لگا، عبادت کے طریقے سیکھے، اتباع کرنے لگا، اور آخر کار وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں مرتے دم تک مصروف رہا. ناظرین، اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ وقت کے امام ہیں. جس انداز سے کوتوال نے آپ کی عزت کی تھی، آپ کا تو ایک فون ہی کافی تھا. چلے اس زمانے میں فون نہیں تھا، آپ پیغام بھیج دیتے کہ بھائی یہ برابر والا جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، اس کی آواز بہت زیادہ ہے، یہ شراب پی کر شور مچاتا ہے، اسے بند کر دو. ایسے لوگوں کو لوگ بند کرواتے ہیں، ایسے لوگوں کی کمپلینز کی جاتی ہیں. مگر یہ کیسا صبر تھا، یہ کیسا اطمینان تھا، اور پھر کیسا احسان تھا کہ تنگ کرنے والے کی مدد کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. یہ اللہ عز و جل کا قرآن میں فرمان بھی ہے، نبی پاک کی تعلیمات بھی ہے، اور یہ اسلام کا
حسن بھی ہے۔ ناظرین، آج پڑوسی پڑوسی سے پریشان ہے، آج پڑوسی آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، بلکہ ایسا بھی حال ہو گیا ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کون رہتا ہے برابر میں، ہمیں کیا، وہ جانے، اس کا کام جانے، تکلیف ہوتی ہے تو اسے ہو، ہمیں نہ ہو۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے، انشاءاللہ آج اس بارے میں جانیں گے، تو نہایت توجہ کے ساتھ آپ نے آج کا پروگرام دیکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ترجمہ یعنی قریبی اور دور والے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک اور اچھا برتاؤ رکھو، قریبی پڑوسی بھی، دور والے پڑوسی بھی۔ اب آئیے کچھ احادیث سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے۔ پڑوسی تین قسم کے ہیں۔ ابھی جو قرآن میں ہم نے سنا نا، پڑوسی قریب والے اور دور والے، ذرا غور سے سنیے۔ فرماتے پڑوسی تین قسم کے ہیں، ایک وہ پڑوسی جس کا ایک ہی حق ہے، دوسرا وہ ہے جس کے دو حق ہیں، اور تیسرا وہ جس کے تین حقوق ہیں۔ اور وہ جس کے تین حقوق ہیں وہ مسلمان اور قریبی رشتہ دار ہے، اور جس کے دو حق ہیں وہ مسلمان ہے، اور جس کا ایک حق ہے وہ مشرک ہے۔ اب ذرا میں اس کو اور آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں۔ یعنی تین قسم کے پڑوسی ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا پڑوسی غیر مسلم ہے تو اس کا ایک حق ہے کہ یہ پڑوسی ہے، لیکن وہ پڑوسی اگر مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے تو اس کے دو حق ہو گئے، ایک اسلام کا حق ہو گیا مسلمان ہونے کے ناطے، اور ایک پڑوسی ہونے کے ناطے۔ اور اگر وہ رشتہ دار بھی ہے اور قریبی رشتہ دار ہے تو اس کے تین حق ہیں، مسلمان ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا، اور پڑوسی ہونے کا۔ تو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمیں کتنا خیال رکھنا چاہیے پڑوسیوں کا۔ غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کا بھی کم از کم پڑوسی ہونے کا حق ہے، تکلیف اسے بھی نہیں پہنچائی جائے گی۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے ناظرین، ہمیں سب کے حقوق بیان کرتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی وقار ہے ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے۔ یعنی اتنے حقوق حضرت جبریل نے بیان کیے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وراثت میں بھی پڑوسی کا حق نہ ہو۔ احساس کیجئے ناظرین، اتنے حقوق ہیں پڑوسی کے۔ میں انشاءاللہ مزید آگے احادیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ کن کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ سید المبلغین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنی پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔ یعنی ہم ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ پر بھروسہ ہے، آخرت کے دن پر بھروسہ ہے، تو پھر پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے۔ آج کس کو پڑوسی کا خیال ہے؟ اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے جناب، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو اس کے گیٹ کے آگے گاڑی پارک کر دینی ہے، اپنے کچرے کی تھیلی پڑوس کے آگے ڈال دینی ہے، ہمارا گندا پانی نکل کر بے شک پڑوس کے پاس چلا جائے، گلیوں میں چلا جائے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں۔ بڑی آواز میں اگر ٹی وی چل رہا ہے، ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے، بھلے برابر والوں کو تکلیف ہو رہی ہو، رات دیر سے کام کروایا جا رہا ہے گھر میں جس کے ذریعے شور ہو رہا ہے، بعض اوقات بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں تو اوپر کے پڑوسی اس طرح کام کرا رہے ہوتے ہیں، نیچے والے نیند نہیں کر پاتے، نیچے والے شور بچا رہے ہوتے ہیں، برابر والوں کو تکلیف۔ غور کیجئے، یہ تکلیفیں دینا تو عام مسلمان کو بھی منع ہے نا۔ وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من آذا مسلمن فقط آذانی، یعنی جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی تحقیق اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب ذرا غور کیجئے نا کہ اللہ کو تکلیف دینے تک، اللہ کو ایذا پہنچانے تک بات پہنچتی ہے کسی عام مسلمان کو تکلیف پہنچانے پر، اور پڑوسی کے تو حقوق زیادہ ہیں۔ ذرا غور کیجئے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ناراض ہو تو رب ناراض ہو جائے۔ جی ہاں، ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جس کے پڑوسی ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ پڑوسی راضی رہے تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو خدارا اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام آپ کے وضو کے جو دھون تھا اس کو لوٹ کر اس پانی کو اپنے چہروں پر مل رہے تھے، اپنے جسموں پر مل رہے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بڑا پیارا سوال کیا کہ یہ تم سب کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ عز و جل سے اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے محبت کریں،
تو اس کو لازم ہے کہ وہ ہمیشہ ہر بات میں سچ بولے، اور اس کو جب کسی چیز کا امین بنایا جائے تو وہ امانت کو ادا کرے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ اور اس کا رسول ان سے محبت کرے، اس کے لیے کیا کام فرمائے؟ سچ بولنا ہے، امانت پوری کرنی ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں آج بڑی کم ہوتی چلی جا رہی ہیں ناظرین۔ اللہ کرے کہ یہ اوصاف، یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور ہم سچے ہو جائیں، امانت دار ہو جائیں، اور پڑوسیوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنے والے بن جائیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ ایک اور واقعہ بھی سناؤں گا، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ، مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنیں، آج ہم کہتے ہیں نا یار بہترین کون ہے، سکسیسفل کون ہے، بیسٹ کون ہے، میں بیسٹ بننا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام ساتھیوں میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بہتر وہ ساتھی ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین ہو، اور تمام پڑوسیوں میں اللہ پاک کے نزدیک وہ پڑوسی بہتر ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہو۔ اب بتائیے، ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہیں؟ دوست ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، ساتھیوں کے لیے ہم بہترین ہیں، یا انہیں بھی تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، انہیں بھی طنز کر رہے ہوتے ہیں، دل دکھا رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں؟ اگر حق کے صحبت بھی ہے نا، کچھ لوگ اگر ساتھ کام کرتے ہیں، ساتھ ہمارا سفر رہتا ہے، یا کسی وجہ سے دوستی ہے، تو دل نہیں دکھانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ بہترین وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین ہے، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے بہترین ہے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو ایک بات کہی تھی نا کہ پڑوسی ناراض ہو جائیں تو معاملہ کہاں تک چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ یعنی پڑوسیوں کی گواہی جو ہے نا، وہ کتنی معتبر ہے بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں۔ پڑوسی کسی کے بارے میں کہیں کہ بڑا اچھا پڑوسی ہے، انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پڑوسی ہی پریشان ہیں تو پھر سوچیے ہمارا بنے گا کیا؟ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل کریں۔ میں ایک ڈرا دینے والی حدیث آپ کو سناؤں، یعنی ایک عاشق رسول کے لیے تو یہ سننا ہی کافی ہے نا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جو اپنے پڑوسی کا حق تلف کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی اپنے آپ سے دور کر دیں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ آقا کے سوا ہے کون ہمارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ انہی سے تو شفاعت کی خیرات لینی ہے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک ناراض نہیں ہونے چاہیے، تو پڑوسی کا حق تلف کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ پڑوسیوں کو ہم نے خوش رکھنا ہے۔ اب میں انشاءاللہ کچھ طریقے بھی عرض کروں گا، مگر پہلے ایک اور واقعہ، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کو کون نہیں جانتا، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک یہودی پڑوسی تھا جو کہیں سفر پر چلا گیا، اور اس کے گھر میں اتنی غربت تھی کہ اس کی بیوی چراغ بھی نہیں جلا سکتی تھی، رات گھپ اندھیرا ہو جاتا تھا، تو رات کی تاریکی کی وجہ سے اس کا بچہ ساری رات روتا رہتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر رات اس کے یہاں چراغ رکھاتے، اور جس وقت وہ یہودی سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا سنایا کہ یہ برابر میں جو ہمارے مسلمان رہتے ہیں بزرگ، یہ روز چراغ بھجواتے ہیں تاکہ بچہ رات ڈرے نہ اور وہ سکون سے سو جائے۔ اللہ اکبر! جب اس یہودی نے یہ واقعہ سنا نا ناظرین، تو اس نے کہا یہ بات کس قدر افسوسناک ہے کہ اتنے عظیم بزرگ ہمارے پڑوسی ہوں اور ہم گمراہی کی زندگی گزاریں۔ یہ لوگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ہے، اور گویا زبان حال سے یہ کہا کہ حضور گھر کا چراغ تو جلاتے رہے، اب ہمارے دلوں میں اسلام کا چراغ بھی جلا دیجیے اور ہمارے دلوں سے کفر کے اندھیرے کو دور کر دیجیے۔ کلمہ پڑھ کر یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ ایسے کئی واقعات ہیں ہمارے بزرگوں کے کہ لوگ آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہوئے، غیر مسلم مسلمان ہو گئے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے نا، کہ آپ کے پڑوس میں ایک شخص تھا جو پرنالے کے ذریعے روز آپ کے گھر میں گندگی بھیجتا تھا، اوپر سے گندگی گراتا تھا ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر تکلیف پہنچانے کے لیے، مگر صبر کیسا تھا کہ آپ خاموش رہتے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا، کہتا ہے حضور میں روز پرنالے سے گندگی گراتا ہوں، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے گندگی میں پانی ڈالتا ہوں، اسے دھو دیتا ہوں۔ تو کہا آپ کو غصہ نہیں آتا اتنی تکلیف کے باعث؟ تو فرمایا آتا تو ہے مگر میں پی لیتا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمارے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غیر مسلم، گویا اس نے یہ کہا کہ حضور گھر کی گندگی جو میں نے آپ کے گھر میں بھیجی ہے بعد میں دھوئیے گا،
پہلے دل کی گندگی کو دھو دیجئے، کلمہ پڑھائیے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، ایک سوال ہے میرا، ہمارے بزرگوں کے ساتھ غیر مسلم رہتے تھے، آپ کے اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ میرے اور آپ کے پڑوسی ہمارے اخلاق دیکھ کر کیا متاثر ہوتے ہیں؟ مسلمان پڑوسی پریشان ہوتے ہیں، مسلمان پڑوسی تکلیف میں ہوتے ہیں، غیر مسلم ہونا تو دور کی بات ہے۔ غور کیجئے، اسلام اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کچھ عرصہ پہلے یو کے گیا، آپ نے بھی مدنی چینل پر دیکھا ہوگا، چلیں آپ کو اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں نور اتاری، یہ نور احمد بھائی جو ہیں اب تو ماشاءاللہ عالم دین بھی بن گئے، درس نظامی بھی کر لیا۔ یہ پہلے غیر مسلم تھے، جن کی آپ اس وقت اسکرین پر پکچر دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ غیر مسلموں کے بھی پادری تھے، دوسروں کے مذہب کی تبلیغ کرتے تھے، زندگی کا بہت بڑا ٹائم اس میں گزارا۔ تو میں نے نور بھائی سے جب یو کے میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ کہتے بات یہ تھی کہ میں بیمار ہو گیا، اور جب میں بیمار ہوا نا تو مجھے اپنے مذہب کے لوگ پوچھنے نہیں آتے تھے۔ ایک مسلمان میرا پڑوسی تھا، نوجوان تھا، وہ میری خیریت پوچھتا، مجھے سودا سلف لا کے دیتا، میری طبیعت پوچھتا رہتا۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ میں ان کے مذہب سے بھی نہیں ہوں اور یہ میری خیریت پوچھ رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے، میرے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ آہستہ 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 اس کی باتیں مجھے سمجھ آئیں۔ وہ شخص جو دوسروں کو غیر مسلم کیا کرتا تھا، اب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اور ناظرین، پھر اس کی ریولوشن کیا ہوئی، انقلاب کیسا آیا؟ صرف مسلمان نہیں ہوا، انہوں نے آلموسٹ 67-68 ایئرز کی ایج میں درس نظامی میں یو کے میں بریڈ فورڈ میں داخلہ لیا، درس نظامی پورا کمپلیٹ کیا، اور آج ماشاءاللہ وہ اسلام کے داعی بن گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اپنانے کی وجہ سے۔ لیکن آج ہمارے پڑوسی بعض اوقات اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، یہاں میں دین کے جو مبلغین ہیں جن کے ساتھ مذہبی ہونے کا ٹیگ لگا ہوا ہے، ان کو تو زیادہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے شیطان دل میں ڈال دے کہ یار مذہبی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، دیندار لوگ تو ایسے ہوتے ہیں۔ جو دیندار ہے وہ صرف چہرے کا اور جناب صرف لباس کا دیندار نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی نبی پاک کی سنتیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے۔ اگر سارے جو کنٹینیو دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ ہم اس پروگرام میں لباس کی سنتوں پر بات نہیں کر رہے، وہ تو ماشاءاللہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ امامہ سنت ہے، داڑھی شریف سنت ہے، مسواک سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی عمل ہونے چاہیے۔ جو اپیرنس ہے، جو ظاہر کی سنتیں ہیں وہ ضروری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندر کردار کی سنتیں بھی تو ضروری ہیں نا۔ میرا چہرہ نبی پاک کی سنتوں والا ہو اور زبان سے جھوٹ نکلتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، قرض وقت پر نہ لوٹاتا ہو، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، ماں باپ کا ادب نہ کرتا ہو، تو یہ کیسا سنتوں کا پیکر ہے؟ اللہ کرے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پیکر کردار کے ذریعے بھی بنیں۔ ہمارا کردار دیکھ کر، ہم سے کاروبار کر کے، ہم سے رشتہ داری کر کے، ہمارے پڑوس میں رہ کر، ہم سے گفتگو کر کے، ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ کر لوگوں کو پتہ چلے کہ نبی پاک کا امتی اور غلام کیسا ہوتا ہے۔ اللہ کرے، ہم اللہ سے دعائی کرتے ہیں، اور یہ پروگرام کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے جناب، اس پر بھی عمل کیجئے، اور یہ ضروری ہے۔ آپ سوچیں نا، اگر سب لوگ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنے والے بن جائیں تو محلے کا تاثر کیسا ہوگا؟ بلڈنگ، اگر کوئی عمارت میں رہ رہے تو عمارت کتنی خوشگوار ہوگی، ہر کوئی کسی کا خیال رکھ رہا ہوگا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بندہ کہتا ہے جس گھر میں میں رہتا ہوں یہ میرا ہے، باہر جو بھی علاقہ ہے وہ میرا نہیں ہے۔ نہیں جناب، باہر کی کچھ علاقہ وہ آپ کا ہے، اس کی صفائی بھی آپ کے ذمہ ہے، آس پاس کے پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اب آئیے میں کچھ باتیں بتاؤں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے۔ ہو سکتا ہے اب تک گفتگو میں ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ باتیں تو بہت اچھی ہو رہی ہیں، مگر ہم نے کرنا کیا ہے، کتنا خیال رکھنا ہے؟ سنیے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑوسیوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ سلام میں پہل کرے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ طویل گفتگو نہ کرے، انہیں بور نہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کھڑا رہ جائے یا گھر جائے تو پھر بہت لمبی ہو جائے، مختصر پر اثر بات ہو۔ ان کے حالات کے بارے میں زیادہ سوال نہ کریں، ہر بندے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کی ٹو میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرے، مصیبت کے وقت ان کی غم خواری کرے، مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے، پرابلم میں پتہ چل گیا نا پڑوسی مشکل میں، آگے بڑھ کر ساتھ دے، خوشی میں ان کو مبارکباد دے، ان کی خوشی میں شرکت کرے، ان کی لغزشوں کو معاف کرے، اپنے گھر کی چھت پر سے ان کے گھر میں نہ جھانکے، ان کے پردے کا خیال رکھے، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھے، ان کی دیوار پر شہتیر رکھ کر یا ان کے پرنالے میں پانی گرا کر اور ان کے صحن میں مٹی وغیرہ ڈال کر انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارے گھر سے کسی اور کو کیوں تکلیف ہو؟ اب بدقسمتی سے جو بعض اوقات عمارتوں میں رہتے ہیں، بلڈنگوں میں رہتے ہیں، اپنا کوڑا اٹھا کے نیچے پھینک دیتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے کون جا رہا ہے، آ رہا ہے، راستہ ہے، کسی کو تکلیف ہوگی۔ اپنے مکان کے باہر سے کچرے کی تھیلی نکالی اور برابر میں رکھ دی، اس کا بھی تو گھر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی کچرا ڈال کے جائے آپ کو اچھا لگے گا؟ جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے
وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بالکل پسند نہ کرے. آگے چلتے ہیں. جو کچھ وہ اپنے گھر میں لے جا رہے ہوں ان پر نظریں نہ گاڑے, اور اگر ان کے عیوب ظاہر ہو جائیں, انسان ہے, ہو جاتی ہیں غلطیاں, آپ کو عیب پتہ چل جائے تو انہیں چھپائے. بہت عجیب عادت ہوتی ہے لوگوں کی, پڑوس کے بھی عیب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے. پلیز کسی کے عیب پتہ چل جائیں تو چھپا دیں, اور اس نیت سے چھپائیں کہ یا اللہ میں اس کے عیب چھپا رہا ہوں, تو میرے عیب چھپائے رکھنا. یاد رکھیے, جو دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں رہتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں. اپنے بارے میں سوچیں, میں بھی سوچوں, اگر ہمارے عیب کھل گئے, ہمارے وہ گناہ, ہماری وہ خطائیں جو کسی کو نہیں معلوم, اگر وہ لوگوں میں پتہ چل گئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے عیب, کسی کے عیب پتہ بھی چل جائیں, کسی کا مائنس پوائنٹ پتہ بھی چل جائے, ایسے بن جائیں جیسے پتہ ہی نہیں ہے. مومن کا جو دل ہو نا, اللہ کرے وہ لوگوں کے عیوب اور رازوں کی قبر ہونی چاہیے. پتہ چل بھی جائے تو بالکل انجان بن جائے. جیسے آپ کو اپنے گھر کے عیب, میں آپ سے پوچھتا ہوں, گھر میں پرابلمز ہوتے ہیں نا, گھر کے مسائل, اگر ہمارے گھر کے مسائل باہر پتہ چلے لوگوں کو, آپ چاہیں گے؟ گھر کی بات لوگ کہتے ہیں گھر میں رہنے دو. تو مسلمان سارے میرے گھر کے افراد ہیں, میرے بھائی ہیں, میری بہنیں ہیں, ان کا عیب پتہ چل گیا تو یہ میرے گھر کا پرابلم ہے, بس کو چھپا دیں, ڈھک دیں. عیبوں کو اچھالنے والے نہ بنے. اسکینڈل تلاش کرتے ہیں, میسیجز چلاتے ہیں, ارے تمہیں پتہ چلا فلاں نے یہ کیا تھا. کیوں کہنا ہے کسی کو؟ ہم کم گناہ گار ہیں, ہماری خطائیں کم ہیں. خدا را سوچیے. آگے چلتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو فوراً ان کی مدد کرے. پڑوسیوں کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت, یعنی ان کی سیفٹی میں بالکل غفلت نہ کرے. اچھا, آپ کو پتہ ہے پڑوسی جو ہوتا ہے نا, سب سے پہلے ریئیکٹ کرنے والے, ہم گھر میں نہیں ہیں, اللہ نہ کرے گھر میں آگ لگ گئی, گھر میں کوئی اور حادثہ ہو گیا, سب سے پہلے کون مدد کرے گا؟ جو پڑوس کے لوگ ہوں گے. اگر آپ کے تعلقات ہی پڑوسیوں سے اچھے نہیں ہیں, یا آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھائے نہیں ہیں, تو کل کلاں گھر میں کوئی حادثہ ہوا اور ہم گھر میں نہ ہوئے تو کون حفاظت کرے گا؟ تو حق یہ ہے پڑوسی کا کہ اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو فوراً اس کی سیفٹی, سیکیورٹی کے لیے عملی مظاہرہ کرے. ان کے خلاف کوئی بات نہ سنے. امام غزالی فرماتے ہیں ان کی عورتوں کے سامنے نگاہیں نیچی رکھے, اور ان کی اولاد کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرے. دین و دنیا کے جس معاملے میں انہیں رہنمائی کی ضرورت ہو اس میں ان کی رہنمائی کرے. یہ ہے ہمارا اسلام. کتنا خوبصورت ریلیجن ہے, کتنی پیاری تعلیمات ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں. خطائیں ہوں گی, یاد رکھیے گا, پڑوسیوں کے بچوں سے غلطیاں ہوں گی, آپ کے بچوں سے ہو سکتا ہے کبھی کوئی چپکلش ہو جائے, کبھی ان سے مسٹیک ہو جائے گی, کوئی ایسی چیز وہ کر بیٹھیں گے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہوگا. تو یہی تو آپ کا امتحان ہے نا جناب, کہ آپ ان کی غلط کام پر بھی صبر کریں. ابھی آپ نے سنا نا, حضرت مالک بن دینار کا واقعہ سنا, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا واقعہ سنا کہ پڑوسی تنگ کرتا تھا, آپ نے بدلہ نہیں لیا بلکہ اچھا اسے رپلائی دیا. آخرکار کیا ہوا کہ وہ دوست بھی بن گئے, مسلمان بھی ہو گئے. تو ہمیں برائی کا جو کہتے ہیں نا, برائی کا بدلہ جو ہے نا وہ بھلائی سے دینا ہے. ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا. ہم تو جناب شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. یہ غلط فنومنا ہے, یہ غلط فلسفی ہے جناب. ہم بدماش کے ساتھ بھی شریف ہیں, شریف کے ساتھ بھی شریف ہیں, تبھی تو بدماش کو اثر پڑے گا نا, وہ فرق ہوگا اس کے اندر. تو اللہ کرے کہ ہم ان بدلے والی, جھگڑنے والی, بدلہ لینے والی عادتوں سے ہم جان چھڑا لیں اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. اور بالخصوص وہ لوگ جو دین بدین کے مبلغین ہیں, خدمت کرنا چاہتے ہیں دین کی, سب سے پہلے حق تو پڑوسیوں کا ہے نا. انہیں نیکی کی دعوت آپ کیسے دیں گے؟ جب آپ نیک ہوں گے, ان کے ساتھ اچھے ہوں گے, وہ آپ سے محبت کر رہے ہوں گے, تو آپ انہیں نماز کی دعوت بھی دے سکیں گے, آپ انہیں اجتماع کی دعوت بھی دے سکیں گے, آپ انہیں مدنی چینل دکھانے کی بھی دعوت دے سکیں گے. یہ سب کب ہوگا؟ پہلے وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کیسے ہیں. آپ لڑائی بھی کر رہے ہیں, آپ ان کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں, آپ کے گھر سے ان کو پرابلم بھی ہے, اور اب آپ کہہ رہے ہیں بھائی اب ہمارے ساتھ نیکی کے کام میں ہے, تو کیسے وہ آپ کی بات سنیں گے؟ کردار بہت ضروری ہے دین کے مبلغ کے لیے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 40 سال کی عمر مبارک تھی اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے جو اعلان کیا تھا, تو کیا کیا تھا کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں. وہ سارے غیر مسلمین تھے, مگر آپ کا کردار ان کے ساتھ, آپ نے زندگی ایسی گزاری تھی کہ سب کی زبانوں پر آپ کی شان کے ترانے تھے. تو یہ آپ نے اور میں نے سیکھنا ہے. ناظرین, اب یہ پڑوسی کتنا دور تک پڑوسی ہے, اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں, مفسرین قرآن فرماتے ہیں کہ جس کا گھر اپنے گھر سے ملا ہوا ہو وہ
قریب کا ہمسایہ وہ ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا ہو. دور کا ہمسایہ سے مراد وہ ہے جو محلے دار تو ہو مگر اس کا گھر آپ کے گھر سے ملا ہوا نہ ہو, یا جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو وہ قریب کا ہمسایہ ہے, اور جو صرف پڑوسی ہو رشتہ دار نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے. یہ بھی ایک اس کی تعریف آئی ہے. اور پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو تو وہ قریب کا ہمسایہ ہے, اور جو صرف پڑوسی ہو مسلمان نہ ہو وہ دور کا ہمسایہ ہے. لیکن بہرحال قریب کے پڑوسی ہوں یا دور کے پڑوسی ہوں, خیال رکھنا ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. ایک آخری حدیث سنا کر اپنے بیان کو, اپنے اس پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایک بار پھر سنیے. آپ فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ نبی پاک نے سوال صحابہ کرام کے سامنے کیا تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب وہ تم سے مدد مانگے اس کی مدد کرو, جب قرض مانگے تو قرض دو, جب محتاج ہو تو اسے دو, اور جب بیمار ہو عیادت کرو, جب اسے خیر پہنچے مبارک دو, اور جب مصیبت پہنچے تعزیت کرو, اور مر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ, اور بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو اور کہ اس کی ہوا روک لو. اور سنیے, اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو بلکہ اس میں سے کچھ اسے بھی دو, اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو, اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو چھپا کر مکان میں لاؤ. اس کے سامنے مہنگی مہنگی چیزیں نہ منگایا کریں. آج کل تو ٹیک اوے کا دور ہے, جناب غریب ہے پڑوسی ہمارا, اس کے بچوں کو وہ اتنے اچھے کھانے نہیں کھلا سکتا, اور ہمارے گھر پہ روز جناب موٹر سائیکل سے کھانا دینے والے آ رہے ہیں, مہنگی مہنگی چیزیں آ رہی ہیں. یا تو ان کو بھی دیں, اور اگر ان کو نہیں دینا تو کچھ چھپا کر رکھیں تاکہ پڑوسیوں کے بچوں کو تکلیف نہ ہو. ہانڈی کا شوربہ زیادہ بنائیں, جب گھر میں کھانا بن ہی رہا ہے تو ایک دو لوگوں کا کھانا انہیں بھجوائیں, اس سے محبت بڑھتی ہے. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اچھا یہ چھپا کر لانے کی وجہ یہ بھی حدیث میں موجود ہے, اور نہ تمہارے بچے اس سے باہر لے کر نکلیں کہ پڑوسی کے بچوں کو رنج ہو. مہنگی مہنگی چیزیں بچوں کے پاس ہیں اور وہ باہر پڑوسی کے بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں ابو نے یہ دلایا ہے, ہمارے پاس یہ والا کھلونا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ نہیں خرید سکتے, تو پھر ان کے بچے روتے ہیں, تکلیف میں آتے ہیں. یہ بھی تکلیف پہنچانا بیان ہوا. اللہ کرے کہ اس باریکی کے ساتھ ہم سوچ کر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں. نبی پاک فرماتے تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں, وہی ہیں جن پر اللہ عز و جل کی مہربانی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسیوں کے متعلق مسلسل وصیت فرماتے رہے, یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث کر دیں گے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے احساس ہوا ہوگا. یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. آس پاس جو پڑوسی رہتے ہیں نا, ان کے پاس جائیے اور ان سے معافی مانگ لیجیے. تھوڑا سا مشکل لگے گا, لیکن اگر ان کے دلوں میں کوئی رنجش ہے نا, وہ دور کر لیجیے. کہ حضرت آج تک کوئی تحفہ بھی بھجوا دیں کہ آج تک مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی ہو, میرے بچوں سے, میرے گھر والوں سے, مجھے معاف کر دیجیے گا, اور آئندہ کوئی کام ہو تو میں حاضر ہوں. یقین کریں دلوں میں محبت داخل ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ ان کی حق تلفی ہوئی ہے وہ معاف کر دیں گے تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں معافی ہو جائے گی, وہاں کیسے جواب دیں گے؟ تو اللہ کرے کہ اللہ کے بندے بھی ہم سے راضی رہیں, ہمارے پڑوسی بھی ہم سے راضی رہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اس طرح عمل کریں کہ ہمارے پڑوسی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں, اور جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ کرے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارا بڑا اچھا پڑوسی, اخلاق والا, خیال رکھنے والا, نیک پڑوسی چلا گیا, میرے مالک اس کی مغفرت فرما. جب پڑوس کی دعا کریں گے اللہ نے چاہا ہماری بھی بخشش ہو جائے گی. تو بہرحال پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے. اگلے کسی پروگرام میں ایک اور نبی پاک کی خوبصورت ادا, اسلام کی خوبصورت تعلیمات لے کر حاضر ہوں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل